السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور طلباء کرام، نورانی قاعدہ کی منفرد سیریز کے لیسن نمبر 3 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز طلباء کرام، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کی معنی کاٹنا ہے، یعنی ایک ایک حرف کو جدا جدا کر کے پڑھنا ہے، اور حروف مقطعات کے صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، اور ان سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم، الف لام میم۔ سامعین طلباء کرام، اب دیکھیں الف میں کتنے حروف ہیں؟ الف، لام اور فا، 3 حروف۔ لام میں کتنے حروف ہیں؟ لام، الف اور میم۔ میم میں کتنے حروف ہیں؟ میم، یا اور میم۔ اب دیکھیں لام کا جو میم ہے، اس میم کو، اس میم کا جو پہلا میم ہے، اس لام والے میم اور میم کا جو پہلا میم ہے، ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی میم کو میم میں داخل کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ غنہ یہ ہے کہ آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ ایک دفعہ پڑھیں، الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد۔ سامعین طلباء کرام، لام اور میم کو ملاتے وقت غنہ کے ساتھ پڑھیں گے جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور میم اور صاد کو ملاتے وقت بغیر غنہ کے پڑھیں گے، یعنی میم اور صاد کو جب ملائیں گے تو وہاں غنہ کیے بغیر ہم اس کو ملائیں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، الف لام میم صاد، الف لام، الف لام را۔ لام اور را ان دونوں کے بیچ میں غنہ نہیں ہوگا، بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اور را کو پر پڑھیں گے۔ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم را۔ لام اور میم کو ملاتے وقت غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، میم اور را کو بغیر غنہ سے پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے۔ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ سامعین کرام، کاف کو کھینچ کر پڑھیں گے، ہا یا ان کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے جیسے ہم نے پہلی اور دوسرے لیسن میں پڑھا تھا۔ عین اور صاد ان دونوں کے بیچ میں غنہ کے ساتھ پڑھیں گے،
ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں کاف ہا یا عین صاد طہ طہ. ان دونوں کو جس طرح ہم نے پہلے اور دوسرے لیسن میں پڑھا تھا اتنا ہی کھینچ کر پڑھیں گے، زیادہ نہیں کھینچیں گے. طہ طہ طاسیم میم. یہاں ہم طاسین نہیں پڑھیں گے، سیم سیم پڑھیں گے. اب پڑھتے ہیں طاسیم میم، یعنی سین اور میم کے بیچ میں غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں طاسیم میم طاسین طاسین. ایک دفعہ پھر پڑھیں طاسین یاسین یاسین. ایک دفعہ پھر پڑھیں یاسین صاد صاد. سامعین طلباء کرام، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پر حروف کو پڑھتے وقت اکثر دو غلطیاں ہو جاتی ہیں. نمبر ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ پر حرف کو باریک پڑھ لیا جاتا ہے، اور دوسری غلطی اس میں یہ ہو جاتی ہے کہ پر حروف کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے. ان دونوں غلطیوں سے بچنا ہے اور اس حرف کو ہمیں پر پڑھنا ہے. ایک دفعہ پھر پڑھیں صاد حامیم حامیم حامیم. عین سین قاف حامیم عین سین قاف. سامعین، حامیم، اس میم اور عین ان دونوں کے بیچ میں غنہ نہیں ہوگا. عین اور سین ان دونوں کے بیچ میں غنہ کریں گے. سین اور قاف ان دونوں کے بیچ میں بھی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں حامیم عین سین قاف قاف قاف. سامعین طلباء کرام، قاف پر حروف ہے، اور پر حروف کو پڑھتے وقت جو غلطیاں ہوتی ہیں ان سے بچنا چاہیے، جو کہ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں قاف نون نون. ایک دفعہ پھر پڑھیں نون